بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ابھی جو پی ایم ایس کے ایگزام ہو رہے ہیں اس کا ایسے کا پیپر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں جو ایسے ہیں ہم ون بائی ون کر کے اپنے اس کلاس میں ڈسکس کریں گے تاکہ جنہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ دیکھیں گے دے کین ایویلویٹ دیم سیلوز ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے ور سیکیورلی آنسرنگ دا کوشچن۔ اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کلاس کے تو کیونکہ ایسے کے ٹاپکس یہی ہیں ان کو مختلف انداز سے آپ سے پوچھیں گے۔ اسی طرح وومن ایجوکیشن پر پھر بھی ایسے آ سکتا ہے، لائک وائز جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے آ سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس ہے، اس پر بھی ایسے آیا ہے۔ لائک وائز گلوبلائزیشن نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں یا اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں کامن چیزیں یہی بار بار پوچھی جائیں گی اور مختلف اس کی ڈائمینشنز سامنے لائیں گے آپ کے۔ لیکن جب ہم اس کو ایک ہولسٹک انداز میں ود آل ریسپیکٹس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو دین یو ڈیولپ اے کانفیڈینس دیٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹچ دس۔ تو آج ہم یہ جو ایسے ہے سوشل اسٹیریوٹائپس not the economic factors are real barriers to female education، اس پر ہم بات کریں گے کہ اب اس میں جو لفظ ہے جنرلی جس سے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے وہ سوشل اسٹیریوٹائپس کے لفظ سے ہوں گے۔ دس از نتھنگ بٹ دا سوشل نارمز اینڈ ویلیوز، دا پریویلنگ نارمز اینڈ ویلیوز ان پرٹیکولر ریجن ان اے کنٹری اور ایون ایٹ دا گلوبل لیول۔ تو لہذا اس کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ گلوبل لیول پر ایسی کامن ویلیوز کیا ہیں جس سے جینڈر بائس نظر آتا ہو، یا پھر کنٹری لائک پاکستان ہے یا ایک اور دوسرے ممالک ہیں یا کوئی کسی ریلیجن نے تو نہیں کوئی اس میں رول ادا کیا جو اس کے حوالے سے ڈفرینٹ قسم کے ویلیوز اور ڈفرینٹ قسم کی ڈائریکشنز رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جو انٹرنیشنلی دنیا میں پرٹیکولرلی تھرڈ ورلڈ میں، لیکن یہی جو ڈویل ورڈ ہے یہ بھی ابھی تک اس میں رہی ہے، اور اس سے پہلے جب یہ ٹرانسفارمیشن سٹیج میں تھی فرام ڈیولپنگ ٹو دا ڈیولپ، اس وقت بھی ہوتا تھا کہ اس کا کام تو گھر کے کام کرنا ہوتا ہے، یعنی دا ویمن فوک واز کنفائنڈ ٹو دا ہوم اونلی۔ تو ہاؤس وائف کا کانسیپٹ ہے بہت دنیا میں ہے کہ اس کا کام گھر کو لک آفٹر کرنا، بچہ پیدا کرنا اور پھر اس کا لک آفٹر کرنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اسکولوں میں سبجیکٹ ہوم اکنامکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہی کے لیے ڈیولپ کیا ہے کہ دے شوڈ اسٹڈی دا ہوم اکنامکس بیٹر دین آئی مین میتھ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، کہ یہ تو اس کا جاب نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ہم باعث دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی کہ شی واز ڈسکریج ٹو جوائن میتھ سائنس، اور اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ perhaps she is not capable to perform well in math or science or other technological subjects۔ تو لہذا یہ ڈسکریج ہوتی تھی اور ان میں ایک انفیریٹی کمپلیکس ڈیولپ ہوتا تھا کہ ہم میں شاید واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس سے پھر وہ خود ہی آپٹ نہیں کرتی کہ دس ناٹ مائی جاب، آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ یہ گویا کہ معاشرے کی جو ٹیبوز ہیں، ویلیوز ہیں، یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں، ان کا نیگیٹو امپیکٹ ان کی سائیکی پر ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ہاؤس وائف کے طور پر اس کا رول ہوگا زیادہ، تو شی از ناٹ گوئنگ ٹو جوائن اینی جاب، تو واٹ دا یوز آف گیونگ ہر دس ہائر ایجوکیشن۔ تو لہذا سوسائٹیز میں ہائر ایجوکیشن سے اسے دور رکھا گیا۔ جب اس کو آپ فیلڈ میں نہیں لے کے گئے، جاب میں نہیں لے کے گئے، مختلف آرگنائزیشنز کا پلاننگ کا حصہ نہیں بنایا، تو پھر ایک ڈیولپ ہوتا ہے ذہن کہ یہ شی ڈزنٹ نو مچ اباؤٹ دا سوسائٹی، اباؤٹ دا پالیٹکس اینڈ آل دیز تھنگس، پھر اس کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ پھر آپ دیکھیں کہ سفریج موومنٹ چلتی ہے اور پھر امریکہ جیسے ملک میں 1920 میں اس کو اس سہل سمجھا گیا کہ اس سے بھی ووٹ لے لو۔ آہستہ آہستہ جب دیکھا کہ بے شک یہ مدر کا رول اس کا زیادہ ہوگا، یہ بچوں کو پالے گی، لیکن جب مرد پڑھ گیا تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے کی اچھی تربیت کر پائے گی، کیونکہ لیپ آف دا مدر از دا بیسٹ اینڈ دا فرسٹ انسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ فار دا چائلڈ اینڈ دا کڈ۔ تو وہ اس کی ہائیجین کو بہتر سمجھتی ہے، اس کی سائیکولوجیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بہتر سمجھتی ہے،
If she is not acquainted with all these things, तो she cannot bring up those children as a good citizen of that country. और वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की के मराहल आसानी से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा फिर एक, जैसे मेरा अपना एक मोटो है, गर्ल एजुकेशन इज अ मदर एजुकेशन। और लास्टली हम इसको एक और एंगल से देखते हैं, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल एंड द इस्लामिक रिलीजन। तो कुछ ममालिक में, इस्लामिक वर्ल्ड में ख़ास तौर पर मिसकंसेप्शन डेवलप हुए कि ये फिट नहीं होती इस्लाम के वेल के कंसेप्ट में, ये को छुपा कर रखने वाली चीज़ है, तो ये फील्ड में नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो है वेल का कॉन्सेप्ट ने इसको लिमिट कर दिया और इसे एक्सेस ऑफ एजुकेशन और एक्सेस ऑफ जॉब से महरूम रखा। ये ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान पर, अगर तालिबान हुकूमत पर एक इंटरनेशनली एक एतराज़ बाकी भी हैं, लेकिन एक ये भी है कि आप विमेन folk को एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब नहीं देते, एज आई मीन रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि इसको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करो और जेंडर के एंगल से ना देखो। तो ये वो चीज़ें, अब आता है इस पर ऐसे कैसे बिल्डअप करें। हम आउटलाइन बनाते हैं, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे इसमें, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट टूल, ओवरव्यू ऑफ डिस्पैरिटीज इन फीमेल एजुकेशन। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट जो मैं समझता हूँ हमारी बनती है वो ये है कि सोशल स्टीरियोटाइप्स more than economic factors act as a significant barriers to female education by shaping attitude, norms and policies। ये है वो थीसिस जिस पर हमने बिल्डअप करना है। तो ये इंट्रोडक्शन में हम इसका हिस्सा बनाते हैं, फिर हम बताएंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल स्टीरियोटाइप्स एंड देयर इम्पैक्ट, कि असल में स्टीरियोटाइप्स हैं क्या, जैसे मैंने अपनी टॉक में बताया है। तो फिर हम डिफाइन करेंगे स्टीरियोटाइप्स को and their manifestation on the society। Example of gender stereotypes in education, जैसे हम कहते हैं girls are less capable in certain subjects, primary role of women as caregivers, influence on individual family and institutional decisions। तो फिर आ जाता है द परवेसिवनेस ऑफ जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल रोल्स confining women to the private sphere, early marriage as a barrier to education, restrictions on mobility and safety concerns in urban and rural settings। फिर इकोनॉमिक फैक्टर वर्सेस सोशल स्टीरियोटाइप्स, हमने अब इसको कंपैरिजन करके भी बताना है कि रोल ऑफ पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, कि ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रोल अदा करते हैं। गरीब लोग जो हैं तालीम पर इतने पैसे नहीं लड़कियों पर लगाते, क्यों? वो कहते हैं इंस्टेड लड़के पर लगा दो, कि लड़के ने जॉब में जाना है, हमारा सहारा बनना है। फिर इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस विद स्टीरियोटाइप्स, फैमिलीज प्रायोरिटाइजिंग सन्स ओवर डॉटर्स, ये थर्ड वर्ड में पर्टिकुलर है। ओवरऑल प्रेफरेंस इसीलिए है सन्स की डॉटर्स पर कि वो समझते हैं कि वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, वो कारआमद चीज़ है, वो बच्चा सहारा बनने वाला है, बच्चियों ने सहारा नहीं बनना। तो फिर केस स्टडीज फिर हम बताना होता है, वेयर इकोनॉमिक चैलेंजेस वर मिटिगेटेड बाय चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स। तो फिर कई मुल्कों में थर्ड वर्ल्ड में होते हुए, मिसाल में बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। बांग्लादेश में लड़कियों को तालीम की तरफ रुझान बढ़ा है, हुकूमत ने इनकरेज किया, सोसाइटी ने इनकरेज किया। गर्ल यू सी दे आर परफॉर्मिंग अ मार्वलस रोल। इनकी जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जिसमें बांग्लादेश दुनिया में बड़ा एक्सपोर्टर बना है गारमेंट्स में, तो उसमें औरतों का बहुत बड़ा रोल है। रवांडा में भी ऐसे हुआ है। द रोल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल नैरेटिव्स, तो मीडिया रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, influence of culture narratives on aspirations of girls, positive impact of media campaigns and role models। तो इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है। मीडिया ने इन चीज़ों को उजागर किया, मुज़ाकरे किए, औरतों को बिठाया, उनकी बातें सुनी, लोगों को बताया देखें कितनी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह की कंपेन्स हुई, लेट द गर्ल्स लर्न कंपेन हुई। फिर इसी तरह जो मेरी अपनी, मैं मामूली आदमी हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी रसाई है, मैं अपनी कंपेन करता हूँ कि गर्ल एजुकेशन इज़ द मदर एजुकेशन, कि बिकॉज आई नो द सेंसिटिविटी ऑफ द मदर, कि लोगों की माँ के साथ कितनी अटैचमेंट है, इसलिए मैंने इस लफ्ज़ को उठाया। आप ये ना देखें कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, आप एक माँ को पढ़ा रहे हैं। आप भी चूंकि माँ वाले हैं, हर बंदा दुनिया में माँ वाला होता है,
تو وہ دیکھیں کہ اس کی ماں اگر ایجوکیٹڈ ہو، دنیا کے بارے میں جانتی ہے، دنیا سے نمٹنا جانتی ہے، دنیا میں رہنا جانتی ہے، دنیا کے جو مسائل ہیں اس سے نمٹنا جانتی ہے، اور بچوں کے لیے بہترین دنیا کریٹ کرنے والی پوزیشن میں ہو، تو کیا آپ اس کو اس کے قریب نہ لے کے جائیں اس سارے نالج، سارے علم اور سارے انالیٹیکل پاور سے؟ تو دا بیسک تھنگ از دا ایجوکیشن۔ انٹرنیشنلی یہ بھی ہے، جب آپ پتہ چل جائے کہ اس نے تو گھر کا کام ہی کرنا ہے، تو اس میں ایون ٹیچر بھی جو اس کو امپورٹنس نہیں دیتے کہ یہ سائنس کے یا انجینئرنگ کے سائنٹسٹ کے طور پر تو جو ایمرج کرنا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کو پالیٹکس میں بہت زیادہ آگے جانا ہے، تو پھر ان کی جو نالج ہے اور ایجوکیشنل جو انجیکشن ہے اس کو بھی لائٹلی لیا جاتا ہے، وہ تعلیم دینے میں تھوڑا سستی برتی جاتی ہے کہ یہ تو اس کے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر آتا ہے سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل بیریئرز، effects of stereotype threat on performance, mental health implications of societal expectations, contribution to dropouts rates and reduced motivation۔ جب بچیوں کو آپ بار بار ایسے بتائیں گے تو ان کی موٹیویشن لیول نیچے آ جائے گا کہ ہمیں امپورٹنس نہیں دی جا رہی، یا ہمیں وہ جاب ہی نہیں دیا جا رہا۔ آپ کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں بچی کو، لیکن آپ اس کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ the moment you pass out from this exam تو you will be married and it is up to your in-laws whether you make you a doctor in the public or not۔ پالیسی میں کیا تبدیلی لائی جائے، how to address this۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو انکریج کیا جائے۔ انکریج کرنے کے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسکالرشپ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے رکھیں، ان کو کسی طریقے سے انکریج کریں، یا ان کے جو فی چارجز ہیں اسکولوں میں یا اداروں میں ان کو ذرا کم رکھیں تاکہ یہ ویمن فوک انکریج ہو۔ جو باعث معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں ان باعث کو ختم کرنے کے لیے بھی ایجوکیشن سسٹم آگے جائے۔ اور پھر کئی این جی اوز آلریڈی بھی کام کرتے ہیں، جیسے ملالہ فنڈ ہے، تو اس طرح کی چیزیں آلریڈی ہیں۔ تو پھر سکسیس سٹوریز اینڈ ہوپ فار دا فیوچر، اس میں سکسیس سٹوریز ہوئیں، عورتوں نے کئی این جی اوز بنائیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے مقام پر پہنچے، وہ ان کو ریفرنس دیتے ہیں۔ روانڈا میں، نیپال میں، گھانا میں اس طرح کی سچویشنز ہوئی ہیں۔ تھرڈ ورلڈ میں، ڈویلپ ورلڈ میں تو ہے، وہاں تو ڈسکریمنیشن آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن دنیا میں زیادہ تر تو تھرڈ ورلڈ ہی ہے یا ڈیولپنگ ورلڈ ہے جہاں یہ سارے مسائل ہیں۔ تو انڈیویجول سکسیس سٹوریز انسپائرنگ سوسائٹل چینج، ان کو لائم لائٹ میں لائیں جو بھی سکسیس سٹوریز ہیں، جیسے عرفہ کریم ٹاور پاکستان میں بنا، یا عرفہ کریم کے نام کو ہم آگے لے کے گئے کہ ایک بچی ہے اس نے دنیا کو حیران کیا۔ تو یہ چیزیں بڑی انکریجنگ ہوتی ہیں۔ یا اسی طرح انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں گریٹا تھمبرگ، تو گریٹا تھمبرگ از اے بگ نیم نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ میں اس کو کہا کہ یو ڈیلیور اے اسپیچ، تو وہ ایک ٹین ایجر اس سطح پر پہنچ گئی کہ اس نے دنیا کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا۔ He was very much conscious about the global warming and the climate change۔ اس نے کہا کہ میری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں if I didn't play any role to put a curb on the ongoing global warming in the world۔ تو پھر ہم اس کو accordingly conclude کرتے ہیں۔ تو this is all from my side on this subject۔ If you have attempted on these lines, and if you are attempting on these lines in the years ahead, you must be confident and in a firm belief that you are doing nice, your approach is marvelous, you are going to go through this test in a successful manner۔